اتنا بڑا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے مجھے نہیں بنایا، میرے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ کتنی؟ 18,000 مخلوقات کو بہنوں اللہ نے پیدا کیا۔ 18,000 مخلوقات میں ہم ایک مخلوق ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، اور ہم جیسے دنیا میں کتنے انسان ہیں، یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ اللہ کی قسم، اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے۔ اور میرے اللہ نے کتنی مخلوقیں بنائی ہیں؟ 18,000۔ سوچو وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا، سوچیں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اربوں خربوں کی تعداد انسانوں کی ہے، اربوں خربوں کی تعداد فرشتوں کی ہے، اربوں خربوں کی تعداد جناتوں کی ہے، اربوں خربوں کی تعداد چیٹیوں کی ہے، اربوں خربوں کی تعداد بندروں کی ہے، اربوں خربوں کی تعداد چیٹوں کی ہے، کیڑے مکوڑوں کی ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق پھیلی ہوئی ہیں، مچھلیاں ہیں، شیر ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، چرند پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، کتنی مخلوق اللہ نے پھیلائی ہوئی ہے، اللہ کی قسم۔ اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ساری مخلوق، اگر یہ انسان آپ کی عبادت نہ کریں، اگر یہ آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کا کہا نہ مانے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ موسیٰ ہمارے پاس ایسی ایسی مخلوق ہیں جو اس پوری دنیا کا ایک نوالا بنا کر کھا جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تمہارا میرا اللہ کتنا بڑا ہے، پھر بھی ہم غیر کے در پر جائیں، پھر بھی غیروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، پھر بھی غیروں کا کہنا مانیں۔ اب وہ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے، مجھے قسم ہے سورج کے بنانے والے کی، میرے بندوں کو سورج دیکھ کر یقین آئے گا خالق اور مالک ہے۔ سورج دیکھ کر بھی یقین نہ آیا تو چاند دیکھ کر یقین آئے گا، چاند دیکھ کر بھی یقین نہ آیا تو دن دیکھ کر یقین آئے گا، دن کو دیکھ کر یقین نہ آیا تو رات کو دیکھ کر یقین آئے گا، رات کو دیکھ کر بھی یقین نہ آیا تو آسمان کو دیکھ کر یقین آئے گا، آسمان کو دیکھ کر بھی یقین نہ آیا تو زمین کو دیکھ کر یقین آئے گا کہ اتنا بڑا نظام کون چلا رہا ہے، کون ہے جو سورج کو روزانہ نکالتا ہے، کون ہے جو رات کو چاند کو لے کر آتا ہے، کون ہے جو روزانہ دن کو روشن کرتا ہے، کون ہے جو رات کو روزانہ لاتا ہے۔ دن کیوں بنایا؟ ہمارے کام کے لیے، ہمارے مشغلے کے لیے، ہمارے پیٹ کے لیے۔ رات کیوں بنائی؟ ہمارے آرام کے لیے۔ ہماری رات کو ہمارے لیے لباس بنایا، آسمان بنایا بغیر ستونوں کے۔ قیاس میں بات آتی ہے، دماغ میں بات آتی ہے۔ ایک گھر بناتے ہیں تو 4 دیواروں کی ضرورت پڑتی ہے، 4 پلروں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میرے اللہ نے اتنا بڑا صاحبان آسمان پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ پوری دنیا پر نظریں دوڑائیں، ایک آسمان نہیں 7 آسمان بنائے۔ اس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، پوری دنیا میں بنا دیا، ایک جگہ نہیں، پوری دنیا کو زمین کا فرش بنا دیا۔ ایک زمین نہیں 7 زمینیں اللہ نے بنا دی۔ اور پھر زمین نہیں بنائی خالی، اس کے اندر سب کچھ جمع کر دیا۔ میرا اللہ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے اندر، تمہاری زمین، تمہارے لیے زمین کے اندر سب کچھ جمع کر دیا۔ نباتات، جمادات سب زمین میں جمع کر دیا تمہارے لیے، کھانے پینوں کے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے، تمہارے لیے۔
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے انسان کو دیکھے اپنے کھانے کی طرف. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَأَبًّا. میرا اللہ کیسا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح اپنے کھانے کی طرف. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اس نے کیسے آسمان سے بارش کو برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اس نے کیسے پھر زمین کو پھاڑا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اس نے کیسے زمین کو پھاڑا. پھر اس نے اس کے اندر کیسے سب چیز کو متعین کر دیا نا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے چوپایوں کے لیے بھی کھانا ہے. اس نے کیا کیا تمہارے لیے بنا دیا. حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، کہ اس نے تمہارے زمین کے اندر اناج، حَبًّا وَعِنَبًا انگور، وَزَيْتُونًا زیتون، وَنَخْلًا کھجور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین میں ٹھہرا دیا. ایک طرح کی بارش آتی ہے، ایک ہی پانی برستا ہے، مختلف قسم کے نباتات زمین میں سے اگ کر آ رہے ہیں آپ کے لیے. تو زمین دیکھ کر بھی یقین نہ آیا. اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ تمہارے لیے میں نے پہاڑوں کو نہیں گاڑ دیا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں جوڑے جوڑوں کی شکل میں نہیں بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے لیے میں نیند کو لے کر آیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو تمہارے لیے کھلا کر دیا کہ جاؤ کمائی کرو، عورتیں اپنا گھر کا کام کاج دیکھیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اس نے تمہارے لیے 7 آسمانوں کو بنا دیا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اس نے تمہارے لیے اس کے اندر سورج کو رکھ دیا، دہکتا ہوا چراغ. اگر یہ سورج نہ ہوتا، دھوپ نہ ہوتی، کیسے پھل پکتے. اگر ہمیں الٹرا وائلیٹ نہ ملتا، کیسے ہمیں کیلشیم ملتا، کیسے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، تو کائنات میں نشانی نظر نہیں آ رہی. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. میرا اللہ فرماتا ہے انا کی تاکید کے ساتھ ان فی خلق السماوات والارض، کہ اس نے زمین آسمان کی تخلیق کری ہے. واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے ہیر پھیر میں. والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اس نے کشتیاں چلائی ہیں سمندروں میں تاکہ تم اس سے نفع اٹھاؤ. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا. کیوں؟ فاحیا به الارض بعد موتها، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری مردہ زمین کو زندہ کرے. وبث فيها من كل دابة، پھر اس زمین کے اندر مختلف قسم کے چوپائے کو پھیلا دیا. وتصریف الریاح، ہواؤں کو چلا دیا. ہوائیں بدل بدل کر آ رہی ہیں، کبھی باد صبا ہے تو کبھی باد نسیم ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمانوں میں بادل چھا رہے ہیں، مسخر بن کر ہو رہے ہیں، بن کر آ رہے ہیں. لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے ان ساری چیزوں میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. آپ کے پاس عقل ہے؟ عقل رکھتی ہیں آپ؟ ہے عقل؟ عقل ہے تو پھر ذرا غور کرو. آسمانوں میں، زمین میں، بلندیوں میں، وسعتوں میں، اپنے اندر پانیوں میں
चरपाइयों में चारों तरफ नजरें दौड़ाओ, वो रब कायनात, वो रब ज़ीशान कैसा रब है जो सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है, सबको बुलवा रहा है। मांगने वाले इंग्लिश में मांगे, अरबी में मांगे, फारसी में मांगे, बलूचिस्तानी में मांगे, फ्रेंच में मांगे, जापानीज में मांगे, चाइनीज में मांगे, सबकी सुनता है। 200 ज़बानें जो दुनिया की ज़बानें हैं, सारी ज़बानों को सुनता है, सबका चाहा पूरा करता है। मेरे अल्लाह की तारीफ कि अगर कायनात मिल जाए उसकी बड़ाई बयान करने के लिए समंदर को, सातों समंदर को स्याही बना दिया जाए, सारी दुनिया के जितने दरख्त मौजूद हैं, जितने आने वाले हैं, जितने टूट चुके हैं, इन सब को काट कर स्याही बना दी जाए। क्या बना दी जाए? स्याही बना दी जाए। और अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए अल्लाह ताला सारे फरिश्तों को भेज दे, सारे नबियों को भेज दे और सारी उम्मत से कहे, सारी अपनी मखलूक से कहे कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि तुम्हारा अल्लाह कैसा दिखता है, कैसा है, क्या कुछ कर सकता है। और अल्लाह ताला मुसलसल इल्म का फैजान दिमाग में उतार रहा हो, अक्ल सलीमा सबको दी है, इल्म दिमाग में उतार रहा हो। और मेरी बहनों, इल्म बराबर उतर रहा हो। नबी भी लिख रहे हैं, फरिश्ते भी लिख रहे हैं, तमाम मखलूक लिख रही है, जितनी मौजूद है वो भी, जितनी आने वाली है वो भी, जितनी जा चुकी है वो भी, और सब लिख रहे हैं। सारी दुनिया के दरख्तों को काट कर कलम बना दिए गए। 7 समंदरों को, 7 समंदर, 7 समंदर, एक समंदर का पानी कितना होता है? 7 समंदर, 7 समंदर जो तुम्हारे लिए स्याही बना दिए गए। और अल्लाह कहता है पूरी दुनिया मिलकर अब मेरी तारीफ और बड़ाई बयान करे, पूरी दुनिया मिलकर मेरी तारीफ और बड़ाई बयान करे। कुल्लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। मेरा अल्लाह कैसा कह रहा है कि सारी कायनात मिल जाए, सारे पहाड़, मेरी बहन, मेरा अल्लाह कह रहा है कि समंदर स्याही बन जाए, तेरे रब की तारीफ बड़ाई बयान करने में उस जैसे समंदरों को ला दिया जाए। अल्लाह की कसम, मेरे फरिश्ते बड़ाई बयान कर रहे हो। मेरी बहन, ये कुरान वो चीज है जो दिल के तारों को छेड़ कर रख देता। ये कुरान वो चीज है मेरी बहन जो दिल के तार को छेड़ कर रख देता है। कितने बड़े रब की नाफरमानी, इतने बड़े रब की नाफरमानी, जिसकी कायनात मिलकर तारीख बड़ाई बयान करे। और मेरा अल्लाह कहे बोलने वाले हर जबान में बोले, लिखने वाले हर जबान में लिखे, वो बड़ाई बयान कर रहा हो। फिर अल्लाह कहते हैं सबने मेरी तारीफ बड़ाई बयान कर दी, सबको बुलाओ, इंसान आए अल्लाह की तरह, अल्लाह की तारीफ बड़ाई बयान करने के लिए। सारे इंसानों ने तारीफ बड़ाई बयान कर दी। अल्लाह ने कहा फरिश्तों को लाया जाए, सारे फरिश्ते आए, अल्लाह ने फरिश्तों ने तारीफ बड़ाई बयान कर दी। अल्लाह ने कहा मेरे नबियों को लाया जाए, सारे नबियों ने तारीफ बड़ाई बयान कर दी। अल्लाह ने कहा मेरे आखिरी नबी सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन आखिरुल ज़मा खातिमुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया जाए। अब वो मेरी तारीफ बड़ाई बयान करें। कलम घिस जाए, समंदर स्याही की खत्म हो जाए, मेरा नबी तारीफ करके थक जाए, मेरा नबी कहे अल्लाह मेरे दिमाग में जितना आया मैंने सब कुछ बयान करा, अब मेरा अल्लाह की बात सुनो। मेरा अल्लाह कहता है अभी तुमने मेरी इब्तिदा की है, अभी तुमने मेरी इब्तिदा की है, अभी तुमने मेरी शुरुआत की है। मेरा इंतहा कहाँ है, मेरा एंड कहाँ है, तुम नहीं जान सकते, तुम नहीं जान सकते। तुम नहीं जान सकते मेरा अल्लाह कितना बड़ा है।
اتنے بڑے رب کا کہنا نہیں مانتے ہم، اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرتے ہیں. اور رب کتنا رحیم ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، جو مہربان نہایت رحم والا ہے. کتنا رحم کرتا ہے، کتنا رحم کرتا ہے. میں اور آپ کتنا دن رات گناہ کرتے ہیں، مسلسل معاف کرتا ہے، مسلسل معاف کرتا ہے، مسلسل معاف کرتا ہے. میری بہنوں، وہ اتنا رحمان ہے، تمہیں اپنے جوش میں لیتا ہے، تمہیں اپنے اندر لیتا ہے، تمہیں اپنے اندر لیتا ہے. اور اللہ کی رحمت میری بہنوں ایسی ہے، ڈھاٹا مارتے ہوئے سمندر کی طرح. کبھی آپ نے دیکھا ہے سمندر کو کہ اس کے اندر جو لہریں اٹھتی ہیں وہ کیسی جوش مارتی ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے، جب مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ میرے ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میں اس کے 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، میں اس کے 10 ہاتھ بڑھتا ہوں. جب میرا بندہ مجلس میں بیٹھ کر میری تعریف بڑائی بیان کرتا ہے، میں اپنی مجلس میں بیٹھ کر اپنے بندوں کی تعریف بڑائی بیان کرتا ہوں. میرے اللہ کے بندے کون، میرے اللہ کی مخلوق کون؟ فرشتے، ملائے اعلیٰ جو گناہ سے پاک، جو بالکل صاف ستھرے، جو اللہ کی تسبیح بڑائی بیان کرتے ہیں. میرا اللہ کہتا ہے میں اس مجلس میں بیٹھ کر اپنے بندے پر فخر کرتا ہوں. میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے، میں فخر کرتا ہوں. مجھے جوان کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے. جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے میں عرشوں پر چراغاں کر دیتا ہوں، اس کا نور سے استقبال کرتا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں، میں ایمان والوں کا مددگار ہوں. میرا اللہ کہتا ہے اتنا بڑا رب تمہارا دوست بننے کو تیار ہے. آج کا حکمران ہمیں پوچھے نا، آج کا دولت مند ہمیں پاس نہ بٹھائے، آج کا مالدار ہم سے بات کرنا پسند نہ کرے، آج کا رئیس ہم سے بولنا پسند نہ کرے، آج کے عالمہ ہم جیسوں کو بٹھانا پسند نہ کرے، آج کا عالم ہمیں عزت دینا پسند نہ کرے. میرا رب کائنات، رب ذی شان کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں. بڑی مجھے تسلی ہوتی ہے جب میں یہ آیتیں پڑھتی ہوں نا، دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ جاؤں، اپنے رب کی دوست بن جاؤں، اپنے رب کی دوست بن جاؤں، سب کچھ چھوڑ جاؤں. جو مزہ میری بہن اللہ سے دوستی لگانے میں، خدا کی قسم کسی چیز میں مزہ نہیں ہے، نہیں ہے خدا کی قسم. اس دل کو نہ دولت سے، نہ شہرت سے، نہ بلندی سے تسلی ملتی ہے. تسلی دل کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، دلوں کا چین نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ بلندیوں میں ہے. دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل کو نہ دولت سے سکون ملے گا، نہ شہرت سے ملے گا، نہ بلندی سے ملے گا، نہ واہ سے ملے گا، سکون ملے گا اللہ کو یاد کرنے سے. محترمہ سامعات، میرا اللہ جب کہتا ہے میں ایمان والے کا ساتھی ہوں تو مجھے بڑی دل کو تسلی حاصل ہوتی ہے کہ میں نے اب کسی کی پرواہ نہیں کرنی، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. میرا اللہ میرا دوست ہے، میرا پشت بنا ہے، میری خبرگیری کرنے والا ہے، میری مدد کرنے والا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. میرا اللہ میرا دوست ہے، اتنا بڑا رب میرا دوست ہے. میں اتنی حقیر سی مخلوق، میں پیشاب پخانے کی بنی ہوئی مخلوق، خون میرے اندر جس میں سے بدبو پھوٹے اگر وہ بہ جائے اور جم جائے، پیپ میرے اندر جس کو میں دیکھنا پسند نہ کروں،
او میرا رب جو قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیم ہے، کبیر ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہ میرا اللہ کہتا ہے میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ تو آپ میں سے کون ہے جو اللہ سے دوستی کریں گی؟ ہاتھ اٹھائیں، کون ہے جو اللہ سے دوستی کریں گے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تمہارے لیے اللہ پھر کافی ہے، تمہارا اللہ تمہارا وکیل ہے، تمہارا اللہ تمہارے لیے گواہ بنے گا، ہر طرح کی گواہی دے گا، تمہیں صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی قسم مسئلے حل ہو جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دلوں کو پاک کرو، دل کے اندر گندگیاں آئی ہوئی ہیں، نفرتیں بھری ہوئی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، جلن ہے، کینہ ہے، تعصب ہے، جھوٹ ہے، مال کی ہرس ہے، دولت کی ہرس ہے۔ اللہ کی قسم جو اللہ کا بن گیا ساری دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں پر آئے گی۔ ساری دنیا اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جب چاہے دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دے۔ اور جب تم نے اللہ ہی سے منہ موڑ لیا، مالک کو ناراض کر کے نوکر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی؟ نہیں ہو سکتا۔ میری پیاری بہن، میری جگر کی ٹکڑوں، کبھی اللہ کو ناراض کر کے تم کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، پریشانیوں میں ہی رہو گی۔ دھیان میں رکھنا میری یہ بات، اللہ سے اگر آپ نے دوستی کر لی نا تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ پھر سب سے پہلے آپ کے ساتھ کیا کرے گا نا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہہ رہے میں تو ایمان والوں کا ساتھی ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ سب سے پہلے میں ایمان والوں کا ساتھی ہوں، میں کیا کروں گا؟ انہیں اندھیروں میں سے نکالوں گا۔ کہاں لے کے جاؤں گا؟ جہاں پر لے کر جایا جاتا ہے الہ کا صلہ آتا ہے۔ دونوں عالمائیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، آن لائن بھی ہیں، پتا ہوگا کہ جب اللہ کسی کو نکالتا ہے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم، خرجا خرجا یخرجو، اخرجا یخرجو، گرامر کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں، باب افعال سے آ رہا ہے۔ یخرجونہم، اخرجا یخرجو، یخرجونہم، وہ کیا کرتا ہے؟ ان سب کو نکالتا ہے، کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں میں سے نکالتا ہے، کہاں لے کر جاتا ہے؟ الی النور، نور بمعنی روشنی۔ روشنی میں جب آپ چلو گی تو راستہ نظر آئے گا، اندھیروں میں جب چلو گی کیا راستہ نظر آئے گا؟ بتائیے، اندھیروں میں راستے نظر نہیں آتے، اندھیروں میں انسان بھٹک جاتا ہے، راستہ گم ہو جاتا ہے کہ میں نے کون سے راستے پر چلنا ہے۔ لیکن جب تم اللہ کی دوست بن گئی، آج دل کو خالی کرو، اللہ کی قسم دل کو خالی کرو کہ اللہ میں اس دل میں صرف تجھے جگہ دوں گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب سے زیادہ رکھتے۔ ایمان والوں کے دل میں سب سے پہلے اللہ، پھر اس کا رسول، پھر اس کے بعد جس کے حقوق ہم پر وارد ہوتے ہیں۔ اولاد ہے تو ماں باپ کا حق آ جاتا ہے، بیوی ہے تو شوہر کا حق آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نا اللہ اور اس کے رسول کے بعد اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا شریعت میں سجدہ کسی کو ہوتا تو کس کو ہوتا؟ کس کو ہوتا بہنوں؟ شوہر کو ہوتا۔ تو ہم شوہروں کی عزت کرتے ہیں؟ سوچیں، کرتے ہیں نہیں؟ چلے یہ دوسرا مسئلہ آ گیا۔ سب سے پہلے دل میں کس کو محبت رکھنی ہے؟ اللہ کی، پھر اس کے بعد رسول اللہ کی۔ اگر یہاں بیٹیاں بیٹھی ہیں، چھوٹی چھوٹی کم کم عمر کی میری بہنیں بیٹھی ہیں، تو ابھی وہ میرڈ نہیں ہیں، ان میرڈ ہیں، تو ان کے دل میں پھر اس کے بعد کس کا رتبہ ہونا چاہیے؟ ماں باپ کا، ماں باپ کا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے دل کو
کو ذرا ٹٹولیں، آنکھ بند کر کے محسوس کریں میری بات کو، میرے دل میں کون ہے؟ کیا اللہ ہے؟ کیا رسول اللہ ہے؟ یا دنیا ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، برادری ہے، رشتہ دار ہے؟ میں کس سے ڈرتی ہوں؟ اہل عرب تو بت کی پوجا کیا کرتا تھا، بتوں کے آگے سر جھکاتا تھا، میں کس کے آگے سر جھکا رہی ہوں؟ برادری کے لوگوں کے؟ اللہ کی قسم یہ برادری کچھ نہیں دینے والی آپ کو، کچھ مدد نہیں کرنے والی، مصیبت میں پکار کر دیکھو ذرا کام نہ آئے، ذرا تمہارے لیے کھڑے نہ ہو، بلکہ یہ برادری رو کے سنے اور ہنس کے اڑائے۔ یہ حال ہے اس برادری کا، بدنام کرنے میں سب سے پہلے اس برادری کے لیے اپنی آخرت کو تباہی میں ڈالو گی، اس برادری کے لیے۔ اللہ کی قسم اپنے نبی کے طریقوں کو فالو کرو، بہت آسان